الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صلوات اللہم صلی علی دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقا ذاتی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے شہزادی کونین پوری دنیا میں جہاں جہاں حسین کے عزادار حسین کی محبت میں سڑکوں بازاروں گلیوں اور امام بارگاہوں میں ہیں ان کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے ان جلوسوں کی حفاظت فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کریں بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد سامعین گرامی قدر محبان نبی و اہل بیت نبی میرے انتہائی قابل احترام شیعہ اہل سنت اہل اسلام مہربان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 موضوع سخن قرار پائی ہے جس میں خدا کہہ رہا ہے شاہد اللہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے لا الہ الا ہوا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ مخلوق کی گواہی نہیں دے رہا اپنی گواہی خود دے رہا ہے اور یہ کسی کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ جب وہ اپنی گواہی کسی سے نہ لے بلکہ خود دے اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے گواہی کے لیے کسی کی ضرورت نہیں میں خود اپنی ذات پہ گواہ ہوں کہ میرے سوا عبادت کسی کی نہیں ہوتی اللہ سچا معبود تھا اس نے اپنی معبودیت کی گواہی دی اس لیے کہ وہ سچا تھا اس نے اپنے سچے ہونے کی گواہی دے دی رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں کہا اشہد انی محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد بھی اللہ کا رسول ہوں اللہ نے معبودیت کی گواہی دی رسول نے اپنی رسالت کی گواہی دی مکے کے لوگ اس بات میں شاہد ہیں کہ 16 رجب کو نبی کے ہاتھوں پہ علی نے بول کے کہا تھا اشہد انی علی ولی اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں علی بھی اللہ کا ولی ہوں اللہ نے توحید پہ گواہی دی رسول نے رسالت پہ گواہی دی علی نے ولایت پہ گواہی دی اللہ نے اپنی گواہی دی نبی نے اپنی رسالت کی گواہی دی علی نے اپنی ولایت کی گواہی دی اس کا مطلب کہ جو سچا ہو وہ اپنی گواہی خود دے دیتا ہے میں زمانے کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں اگر کوئی اور بھی سچا ہوتا تو اپنی خلافت کی گواہی بھی دے دیتا حسین ابن علی آپ کے ہاتھوں کو سلامت ہے جہاں اللہ نے معبود ہونے کی گواہی دی تھی رسول نے رسالت کی گواہی دی تھی اگر کوئی اور سچا تھا تو وہ اپنے عہدے پہ گواہی دیتا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں اللہ کی سب سے پہلی خلافت حضرت آدم کی تھی یہ پہلا خلیفہ ہے جس کی خلافت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ خدا کہتا ہے کہ میں نے زمین پہ آدم کو خلافت دی توجہ پوری رکھیے
آدم خلیفہ بنایا تھا زمین والوں کے لیے، سجدہ کروا لیا آسمان والوں سے. جو قریب بیٹھے زحمت فرمانا. آدم خلیفہ تھا بندوں کا، سجدہ کروا دیا فرشتوں سے. میرے مالک آدم زمین پہ بھیج بندوں سے کہ آدم کو سجدہ کرے، تو نے آدم کو آسمان پہ سجدہ کیوں کروا دیا؟ فرمایا آج پہلا خلیفہ بن رہا ہے، اگر اسے زمین پہ لا کے خلافت دیتا تو قیامت تک رسول بن جاتا. جس کے پاس تخت ہوتا وہ میرا خلیفہ بن جاتا، جس کے پاس تاج ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا، جسے بندے ووٹ دیتے وہ میرا خلیفہ ہو جاتا. میں نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروا کے دنیا کی زبانیں بند کی ہیں کہ اب یہ نہ دیکھو تخت پہ کون بیٹھا ہے، یہ دیکھو فرشتہ کس کے دروازے پہ آ رہا ہے. جس کے دروازے پہ فرشتہ ہے سمجھ لینا کہ یہ ہے میرا سچا خلیفہ. خلیفہ وہ نہیں ہوتا جس کے پاس حکومت ہو، خلیفہ وہ ہے جس کے دروازے میں فرشتہ ترسی بن کے آئے. اگر تخت تاج اللہ کے نمائندے کی علامت تھی، پھر تخت فرعون کے پاس ہے، نبی موسیٰ کیوں؟ اگر تخت پہ بیٹھنا اللہ کی حجت کی علامت ہے، عزیز مصر تخت پہ ہے، نبی یوسف کیوں؟ اس کا مطلب ہے لعنتی تخت پہ بھی بیٹھا ہو، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ شداد ہو، یہ تخت میں بیٹھ کے بھی لانتی رہے. نبی قید خانوں میں بھی نبی ہوتے ہیں. اللہ کے خلیفہ کے لیے تخت اور تاج ضروری نہیں ہوتا. علی سے آ کے ایک بندے نے کہا تھا یا علی تجھ سے تخت چھین لیا تو چپ ہے. علی مسکرا کے کہتے کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا؟ علی سے کیا چھینا گیا؟ علی سے تو کچھ بھی نہیں چھینا گیا. اور تاریخ اہل سنت اس بات کا گواہ ہے کہ رسالت مآب کے دور میں رسول کی مسجد میں ایک ممبر تھا، جیسے یہ ممبر ہے. یہ ممبر رسول نے بنوایا نہیں تھا، ایک صحابی نے محبت میں بنا کے دیا تھا. اس ممبر کے بننے سے پہلے رسول کھجور کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو زحمت ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بیٹھ کے خطبہ دیں. اس نے ممبر بنا دیا. اس ممبر کے 3 زینے تھے. سب سے اوپر والا عرشہ، یہ جو سب سے اوپر ہے نا جی، اسے کہتے عرشہ. اس کے نیچے 3 سیڑھیاں تھیں، چوتھا عرشہ. یہ جتنے ممبر مسجدوں میں پڑے ہیں نا، یہ اس مدینے والے ممبر کی شبیہ ہیں. شبیہ ہے نا جی. یہ ممبر کس کی شبیہ ہے؟ رسول کے ممبر کی. دکھ مجھے تب ہوتا ہے جب شبیہ پہ بیٹھ کے مولوی کہتا ہے کہ شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا. بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے، جس پہ بیٹھا ہے وہ خود شبیہ. بلکہ حضور یہ جو مسجدوں پہ گنبد بنے یہ بھی شبیہ ہے. گنبد خضرا کی، روضہ رسول کی شبیہ بندوں نے مسجدوں پہ بنائی ہے. اچھا بندوں کی شبیہ کے نیچے نماز ہو جاتی ہے؟ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے، شبیہ کے نیچے پڑھے تو ہو جاتی. اور حسین کے گھوڑے کی شبیہ مسجد کے سامنے سے گزرے، اس کا مطلب ہے شبیہ بھی تیری مرضی کی. اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، رسول نے جو ممبر بنا، وہ رسول کا ممبر، اس کے 3 زینے تھے، چوتھا عرشہ تھا. نبی عرشے پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے. 3 سیڑھیاں خالی تھی. جو پہلا خلیفہ آیا وہ نبی کے احترام پہ عرشے پہ نہیں بیٹھا، نیچے والی سیڑھی. دوسرا اس سے دوسری سیڑھی، تیسرا تیسری سیڑھی. سیڑھیاں ختم ہو گئی، خلافت علی کے گھر آ گئی. ادھر خلافت علی کے دروازے پہ بھکاری بن کے پہنچی. امیر المومنین نے مدینے کی مسجد میں پہلی تقریر کرنی تھی. بندے سوچ رہے تھے علی بیٹھے گا کہاں.
جو قریب بیٹھے ہی زحمت نہیں۔ بندے سوچ رہے تھے اب عام مجلس شروع ہو، یہاں پہ ممبر بھی نہ ہو، یہ ممبر بھی نہ ہو، یہ ممبر بھی نہ ہو، تو آپ سوچیں گے تو صحیح کہ ذاکر آئے گا تو وہ پڑھے گا کیسے؟ اب لوگ سوچ رہے تھے کہ ممبر ایک ہے، سیڑھیاں تین ہیں، تینوں پہ خلیفہ بیٹھ چکے، اب علی کہاں بیٹھیں گے؟ مسجد یوں کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، کیونکہ یہ علی کی پہلی تقریر تھی، اور 25 سال کی خاموشی کے بعد علی بولنے لگے تھے۔ مسلسل ایک لمبی خاموشی کے بعد علی نے بولنا تھا، بندے علی کی تقریر سننے کے لیے مسجد میں آ گئے۔ اب علی نے باہر والے دروازے سے تو آنا ہی نہیں تھا، علی کے تو گھر کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، ادھر علی کے گھر کا دروازہ کھلا، لوگوں نے دیکھا کہ علی کی حالت کیا ہے، چہرے پہ رسول والا روب ہے، سر پہ ابو طالب والا امامہ ہے، کاندھے پہ ہاشم والی دستار ہے، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا ہے، انگشتری سلیمان کو انگوٹھی میں پہنا ہوا ہے، عصائے موسیٰ کو شرماتے ہوئے علی ابن ابی طالب مسجد میں داخل ہوئے۔ لوگ اپنے پنجوں کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ علی بیٹھے گا کہاں، علی بیٹھے گا کہاں، علی بیٹھے گا کہاں۔ لوگ سازش تیار کر کے بیٹھیں گے، اگر علی پہلے خلیفہ کی جگہ پہ بیٹھا ہم کہیں گے تو نے پہلی خلافت کو تسلیم کیا، اگر دوسرے کی جگہ پہ بیٹھا ہم کہیں گے دوسری خلافت کو تسلیم کیا، اگر تیسرے کی جگہ پہ بیٹھا ہم کہیں گے تیسرے کی خلافت کو تسلیم کیا، اور اگر علی محمد کی جگہ پہ بیٹھ گیا تو ہم شور کر دیں گے کہ پہلے 3 خلفاء نے محمد کی عزت کی، تو نے تو محمد کا احترام ہی نہیں کیا۔ ادھر علی ممبر کے قریب آئے، لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں بند ہونی شروع ہوئی۔ علی بیٹھے گا کہاں؟ علی نے پہلے سینے پہ پاؤں رکھا، علی نے دوسرے سینے پہ پاؤں رکھا، علی نے تیسرے سینے پہ پاؤں رکھا۔ بندوں نے سمجھا کہ شاید علی عرشے پہ بیٹھے لگا ہے، علی عرشے پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ علی کا کھڑا ہونا تھا، سامنے سے بوڑھا اٹھا، اس کا تو نے محمد کی عزت کا خیال نہیں کیا، جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے وہاں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ علی کی آواز ہے چپ، یہ لکڑی کا ممبر ہے، میں مہروں کا سوار۔ یہ تو صرف لکڑی کا ممبر ہے۔ میں دوش رسالت کا سوار ہوں، مہر نبوت کا سوار، اور نبی نے کسی کو اپنے کاندھوں پہ کھڑا نہیں کیا۔ ہاں صحابہ نے نبی کو اٹھایا تھا، نبی نے علی کو اٹھایا ہے۔ یوں کاندھوں پہ کھڑے ہیں رسول کے، اور بت توڑ رہے تھے۔ تاریخ نے کہا اس لیے کہ علی کا قد چھوٹا تھا، مورخ کا اپنا قد چھوٹا ہے۔ میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، جملہ امیر المومنین کا ہے۔ یہاں ممبر میں پڑھا جاتا ہے کہ رسول نے پہنچا، علی کہاں تک پہنچا؟ علی نے فرمایا پاؤں مہر نبوت میں ہے، ہاتھ عرش توحید پہ ہے، مجھے عزت علی کی قسم ہے جملہ نہیں ہے۔ جملہ میں اس سے بہتر پڑھوں تو سیال کوٹ کی نگری میں علی علی کی آواز آنی چاہیے، مجھے غازی کے جلال کی قسم ہے۔ رسول نے کہا علی کہاں تک پہنچا؟ فرمایا پاؤں نبوت میں ہے، ہاتھ توحید پہ ہے، پاؤں نبوت میں ہے، ہاتھ توحید پہ ہے۔ جس بندے کا ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھا، اوپر لا الہ الا اللہ تھا، نیچے محمد رسول اللہ تھا، درمیان میں علی ولی اللہ۔ علی اور ولی اللہ۔ اگر ہاتھ یہیں پہ اٹھے ہیں تو پھر اگلا جملہ بھی اس سے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ توحید پہ تھے، پاؤں مہر نبوت پہ تھے۔ علی مکے کی اس لمحے میں کہاں تھے؟ ادھر اللہ سے جڑا تھا، ادھر بندوں سے جڑا تھا، ادھر اللہ سے جڑا تھا، ادھر بندوں سے جڑا تھا۔ یا جبریل کے ہاتھ محمد کے قدموں پہ آئے، آواز اللہ نے آیت بھیجی ہے، فرمایا کون سی؟ فرمایا خدا کہتا اپنی امت سے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ ہے اللہ کی رسی۔ اور امیر المومنین نے
المومنین نے خود کوفے میں بیٹھ کے کہا تھا انا حبل المتین، وہ اللہ کی رسی میں ہوں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ کلمہ یہ نہیں ہے لا رازق الا اللہ کہ اللہ کے سوا رازق کوئی نہیں، رازق ہے معبود نہیں ہے۔ اب یہ بات ہر بندے نے بولنی نہیں تھی، عقیدے والے بندوں کے لیے پھر جملہ کہنے لگا ہوں، رازق ہیں معبود نہیں، اللہ کے سوا مالک بھی ہیں معبود نہیں ہے۔ جو بندہ سر ہلا رہا ہے اسے قرآن کی آیت سناؤں، واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والوں میں سے بہتر رزق دینے والا ہے، اس کا مطلب اور بھی کوئی دیتا ہے۔ امیر المومنین سے کہ بندے نے پوچھا یا علی رزق کتنی قسم کا ہے؟ سنا جملہ، امیر المومنین نے فرمایا رزق 70 قسم کا ہے۔ اس نے کہا مولا جو ہم کھاتے ہیں یہ، اللہ نے فرمایا کم تر رزق ہے، جسے تم روٹی کہتے ہو یہ سب سے چھوٹا رزق ہے۔ اس نے کہا سب سے افضل رزق کون سا ہے؟ فرمایا علم۔ اللہ کے نزدیک سب سے افضل رزق علم ہے، سب سے چھوٹا رزق روٹی ہے۔ اب جو بندہ سوچ میں نہیں بیٹھا وہ جملے کی داد دے گا، روٹی سب سے چھوٹا رزق، علم سب سے افضل رزق، روٹی سب سے کم تر رزق، علم سب سے برتر رزق۔ شرم نہیں آتی مسلمان کو؟ تو روٹی علی سے نہیں مانگ رہا، اللہ علم علی کے ذریعے سے بانٹ رہا۔ ہمیں بتاؤ یہ علم کون دیتا ہے؟ علی بابو انا مدینۃ العلم وعلی بابو، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا در ہے۔ یہ جو نعتیں پڑھی جاتی نا شاہ مدینہ شاہ مدینہ، یثرب کا والی، سارے نبی، کہاں بیٹھ کے سن رہے ہو؟ سارے نبی تیرے در کے سوالی بندے آگے سے پیسے پھینک کے جا رہے ہیں، کوئی یہ تو پوچھتا نہیں یہ کون سا در ہے جس کے نبی سوالی ہے۔ شیعہ مجلسوں میں آئے تو ہم تمہیں بتائیں، رسول نے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دارا۔ علی ہے وہ در جس کے، اس کا مطلب ہے رزق، اگر رزق علم علی دیتا ہے تو پھر یہ تو سب سے چھوٹا رزق ہے۔ سب سے چھوٹا رزق لینے کے لیے وہاں سے فرشتے یہاں آئے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لائن نہ توڑا کرے، بالکل جملوں کے ساتھ۔ سب سے چھوٹا رزق لینے کے لیے وہاں سے فرشتے چلے، اللہ حب مسکین و یتیم و اسیرا، وہاں سے آئے ہیں یتیم بن کے، مسکین بن کے۔ افضل کام ملے تو اپنا کام چھوڑا جاتا ہے۔ نہ جملہ سمجھ کے پھر داد دینا۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجھے بھائی جان کہہ دی مجلس چھوڑیں آئیں کھانا کھائیں، تو میں کبھی مجلس نہیں چھوڑوں گا، یہ اعلیٰ کام ہے، وہ کمتر کام ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں چائے پی رہا ہوں اور کوئی کان میں کہے کہ ممبر خالی ہے، تو اب کب وہیں پہ رکھوں، افضل کے لیے دوڑوں۔ چھوٹا بڑے کے لیے چھوڑا جاتا ہے، کم تر اعلیٰ کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ یہ مندرہ والا انصاف کرنا، فرشتے کر رہے تھے اللہ کی عبادت، خدا نے کہا تسبیحہ چھوڑو روٹیاں مانگو، تسبیحہ چھوڑو روٹیاں مانگو، تسبیحہ چھوڑو روٹیاں مانگو۔ فرشتوں نے تسبیحہ پھینک کے زہرا سے روٹیاں مانگ کے مولوی کے چہرے میں تماچا مارا ہے۔ ان سے مانگنا بدعت نہیں، فرشتوں کی عبادت ہے۔
وہاں والے یہاں روٹیاں مانگنے کے لیے آئے ہیں اور فرشتے بن کے نہیں آئے. مسکین، یتیم، اسیر، اور انہیں پتا بھی ہے کہ فضا کو پتا ہے کہ ہم کون ہیں. فضا جانتی تھی یہ کون ہے. قرآن یہاں ممبر پہ لے کے آؤ، قرآن میں پوری سورت ہے سورہ مریم. کتنا فرق ہے مریم اور زہرا میں. مریم کے گھر فرشتہ آیا تھا، مریم نے پوچھا تھا کون ہے. مریم نے پہچانا نہیں. مریم نے پوچھا کون ہے، کہنے لگا اللہ کا فرشتہ ہوں. مریم کو پتا پھر چلا جب اس نے بتایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں. مریم کو تب پتا چلا میں اللہ کا فرشتہ میرے گھر میں آیا ہے. فرشتہ گھر میں آ گیا، مریم کو پتا ہی نہ چلا. یہاں تک نہیں، جاؤ قرآن ممبر پہ لے کے آؤ. ابراہیم کے گھر فرشتے آئے. ابراہیم نے دسترخوان بچھا دیا. فرشتے بشر بن کے آئے تھے، بندوں کے روپ میں آئے تھے. ابراہیم پہچانتا تو دسترخوان تو نہ بچھاتا. ابراہیم نے پہچانا ہی نہیں. ابراہیم نے دسترخوان بچا کے کھانا لگا دیا. کھانا لگ گیا، راز کھل گیا. جب ابراہیم نے کھانا لگا کے کہا شروع کرو، ان میں سے ایک بولا، قرآن ہے، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے. ابراہیم نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہم فرشتے ہیں، ہم بشر بن کے تیرا امتحان لینے آئے تھے. اللہ نے بھیجا تھا تیرا دسترخوان دکھانے کے لیے. ہم نہیں کھاتے. ابراہیم نے کہا آ تو گئے ہو کھا لو. انہوں نے کہا کھاتے ہی نہیں. ابراہیم نے کہا بن جو گئے ہو مہمان کھا لو. انہوں نے کہا جبلت میں بھوک ہی نہیں. ابراہیم نے کہا پہنچ جو گئے ہو میرے گھر چھک لو. انہوں نے کہا ہماری فطرت میں بھوک ہی نہیں ہے. قرآن ممبر پہ لے گیا، میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں. ابراہیم منتیں کرتا رہا. انہوں نے کہا کھاتے ہی نہیں، بھوک ہی نہیں ہے، جبلت میں بھوک ہی نہیں ہے. ابراہیم کہتا رہا، وہ کھا ہی نہیں رہے. زہرا کے دروازے پہ دروازہ بند تھا، کہہ روٹیاں دے، فقیر آئے ہیں، روٹیاں دے، مسکین آئے. ابراہیم کے گھر فرشتے آئے. ابراہیم نے نہیں پہچانا. مریم کے حجرے میں فرشتہ آیا، مریم نے نہیں پہچانا. سلیمان بن داؤد کے سامنے فرشتہ آیا، سلیمان بن داؤد نے نہیں پہچانا. قرآن میں یہ سارے واقعات لکھے ہیں. نبیوں کے دروازے پہ آئے، نبیوں نے نہیں پہچانا. ادھر زہرا کے دروازے پہ آگے جبریل نے کہا میں حسنین کا درزی ہوں. فضا نے دروازہ کھولے بغیر کہا میں پتا ہے تو جبریل ہے. کیوں فضا نے پہچان لیا؟ اس لیے دہلیز سیدہ پہ بیٹھے. یہ دہلیز سیدہ پہ بیٹھی. اللہ کہہ رہا ہے شاہد اللہ یا شاہد اللہ لا الہ الا ہوا. خدا کہتا میں خود گواہی دے رہا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ خود گواہی دے رہا ہے. اب میں یہاں اتنے علمی مجمع کے سامنے ایک سوال چھوڑنے لگا ہوں. یہ جو کہا ہے لا الہ الا اللہ، یہ کس کے درمیان بیٹھ کے کہا ہے؟ اللہ سمجھ میں نہ آتا اگر 14 نہ ہوتے. اچھا نمازی نماز کے لیے وضو کرتا ہے نا جی، وضو کر کے مسح کر کے مصلی پہ جاتا ہے کہ نیت کرتا ہے. وہ نیت کرتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً، یہی نیت ہے. قربتاً اللہ، قربتاً اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کے قریب ہونے لگا. جس کے قریب ہوا جائے اسے کسی جگہ پہ محدود ماننا پڑتا. علمی لوگ بیٹھے ہیں، آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ جس کے قریب ہوا جائے. اگر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف قریب ہو رہا ہوں،
تو اسے کسی ایک طرف میں ماننا پڑے گا. مثلا میں کہوں جی میری طرف دیکھیں تو اس کا مطلب میں ادھر ہوں، ادھر نہیں. اور جو ادھر ہو اور ادھر نہ ہو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اسے ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑے گا. دوسری چیز، کسی شے کا فاصلہ ناپتے ہو تو قرب واقع ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ مجمع میرے قریب ہے، قریب ہونے کی مراد درمیان میں فاصلہ ہے. اگر یہ میرے قریب ہوتے ہوتے اتنے قریب ہو جائیں، یہ میرے ساتھ مل جائیں، تو پھر اسے قریب نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے متصل. یہ میرے ساتھ اتصال ہو گئے، مل گئے ہیں. قرب کے لیے فاصلہ ضروری ہے. مثلا یہ میں قریب ہے، درمیان میں فاصلہ ہے، اس فاصلے میں یہ بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں. اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو درمیان میں فاصلہ ماننا پڑے گا. اس فاصلے میں ہم بھی نہیں ہیں، وہ بھی نہیں ہے. تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ نہیں ہے؟ مجھے خبر ہے یہ بات اتنی خشک ہے، ہر بندہ اسے نہیں سمجھے گا. اگر ہم کہیں گے ہم اللہ کے قریب ہو رہے، درمیان میں فاصلہ رکھنا پڑے گا. فاصلہ بغیر اللہ کے ماننا پڑے گا. ایسی جگہ کوئی ہے ہی نہیں جہاں اللہ ہوتا ہی نہیں. ایک طرف میں وہ نہیں ہے، فاصلے میں وہ نہیں آتا. تو پھر مسلمان قریب کس کے ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آج تک نمازی اپنی نیت کے اندر چھپی نیت سے بھی واقف نہیں ہے. سارے نیت کر رہے ہیں جی، نیت ہے نا، اور یہ نیت مستحب نہیں، واجب ہے. جملہ بڑا خوبصورت کہنے لگا ہوں. جو اللہ ہماری نیت سے واقف ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم نیت بولیں. میرے مالک ہم نے نیت کی ہے، ہم تیرے قریب ہو رہے ہیں، تو تو ہے کہاں؟ وہ کسی جگہ پہ ہو تو اس کے قریب ہو. اگر مجمع کہہ رہا ہے کہ سوال سے قاصر، جواب سے قاصر ہے، پھر اجازت دو میں 14 کی تائید کے ساتھ آپ کو اس کا جواب دوں. ہم کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ جواب میں نے اپنی مرضی سے نہیں دینا. آؤ قرآن کی کچہری میں چلتے ہیں. میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھا، میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، تو مجھے بتا، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کہاں رہتا ہے؟ قرآن نے کہا میری کچہری میں پیش ہو، میرے پاس 4 ایسے ہیں جو اللہ کے قریب گئے تھے، ان سے پوچھ لے اللہ کہاں رہتا ہے، وہ تجھے بتا دے کہ کیونکہ وہ اللہ کے قریب گئے تھے. میں نے پہلے کا نام بتا، اسے کہا کلیم اللہ ہے، نام اس کا موسیٰ ہے. میں موسیٰ کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا اے حضرت موسیٰ، کیا تو اللہ کے قریب گیا تھا؟ موسیٰ نے کہا دل تو میرا تھا کہ میں اللہ سے ملاقات کرتا، لیکن اس نے کوہ طور پہ کھڑا کر دیا تھا، اس سے آگے میں جا نہیں سکا، کوہ طور پہ میں رک گیا. میں نے کہا کوئی تجھ سے بھی آگے گیا ہے؟ اس نے کہا ایک گیا ہے، مریم کا بیٹا ہے، نام اس کا عیسیٰ ہے. میں عیسیٰ کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا تو بھی 12ویں کا سپاہی ہے، میں بھی 12ویں کے انتظار میں ہوں، بتا تو اللہ کے کتنا قریب آیا؟ عیسیٰ نے کہا میں بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتا تھا. موسیٰ طور پہ کھڑا تھا، مجھے اس نے 4تھے آسمان پہ روک دیا، اس سے آگے تو میں نہیں گیا، مجھے نہیں پتا کہ اس سے آگے وہ کہاں رہتا ہے. میں نے کہا کوئی تجھ سے بھی آگے گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک کو میں نے جاتے دیکھا ہے، وہ نبی نہیں تھا، فرشتہ ہے، سید الملائکہ ہے، نام اس کا جبرائیل ہے. میں جبرائیل کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا اے وحی کے امین فرشتے، تو مجھے بتا تو اللہ کے کتنا قریب آیا ہے؟ موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ 4تھے آسمان پہ کھڑا ہے. جبرائیل نے کہا میں تجھے اپنی مقت کیا بتاؤں، میں تو سدرہ پہ رک گیا تھا، مجھے تو سدرہ پہ اس نے کھڑا کر دیا تھا، میں تو سدرہ پہ کانپ رہا تھا. میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ 4تھے آسمان پہ کھڑا ہے، تو سدرہ پہ کھڑا ہے، کیا تجھ سے بھی کوئی آگے گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا میں کانپ رہا تھا اور محمد جوتی پہن کے چلا گیا ہے، محمد نالین پہن کے چلا گیا ہے. ایسے نہیں مندرہ والا کی دیواریں بولے گی. میں نے کہا اے اللہ کا نبی مصطفیٰ، موسیٰ طور پہ ہے، عیسیٰ 4تھے آسمان پہ ہے، جبرائیل سدرہ پہ ہے، بتا تو اللہ کے کتنا قریب گیا؟ فرمایا میں بھی اللہ سے ملاقات کرنے آیا تھا. اس نے پردہ وحدت کے باہر روک دیا، جب پردہ اٹھا تو اندر سے ہاتھ علی کا آیا. نا یہیں پہ ہاتھ اگر اندر سے ہاتھ علی کا آیا. اب مجھے بول کے بتاؤ، جب محمد اللہ کو بغیر علی کے نہیں ملتا، تجھے اللہ بغیر علی کے کیسے؟
اللہ کی قربت کا نام ہے علی. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریب رہتے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ ہے. اللہ منواتے منواتے حسین کربلا کے جنگل میں اتر آئے. فضائل مختصر اس لیے کیا، آج کا دن مصائب کا بھرا ہوا دن. آج حسین کربلا میں اتر گئے. آج حسین اپنے ہی شہر میں اپنا مہمان ہو گیا. تفصیل کے ساتھ آج کا مضمون پڑھنا چاہوں گا. 2 محرم حسین کا قافلہ کوفے کی طرف روانہ تھا. یہر نے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا. حسین نے گھوڑے پہ بیٹھ کے کہا ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ہر مٹھیوں کو بھینچ کے کہتا حسین تو نے میری ماں کے بارے میں یہ کہا لیکن میں تیری ماں پہ سوائے درود کے کچھ پڑھ نہیں سکتا. ہر کا اتنا جملہ کہنا تھا پچھلے محمل سے عالیہ کی آواز آئی عباس ہر بھائی سے کہہ زینب سلام کہہ رہی ہے. عباس رو کے کہتا اس نے تیرے بھائی کی لجام میں ہاتھ ڈالا ہے تو بھائی کہہ رہی ہے. آواز دے کے عالیہ کہتی اس نے جنگل میں میری ماں کا حیا کیا. میں گواہی دیتی ہوں یہ میرے بھائی کا قاتل نہیں ہے. اگر یہ حسین کا قاتل ہوتا یہ میری ماں کا حیا نہ کرتا. حسین کو کہا حسین آپ یہیں پہ اتریں گے. حسین نے کہا ہر رستہ چھوڑ مجھے اپنی منزل دیکھنے دے. حسین نے دور زمین کو دیکھا. حسین نے اپنا گھوڑا چلایا. چلاتے چلاتے حسین ایک نشیب میں اترے. نشیب میں اتر کے حسین نے نیچے سے ریت اٹھائی. ریت اٹھا کے حسین نے ریت کو سونگا. سونگنے کے بعد مقتل کہتے حسین نے منہ آسمان کی طرف کر کے 3 بار کہا ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کے حسین نے ریت یوں کربلا میں پھینکی. محمل سے عالیہ کی چیخ آئی. آواز آ کے کہتی فضا حسین سے پوچھ یہ کون سی جگہ ہے جب سے یہاں آئی ہوں میرے سر سے بار بار چادر اتر رہی. مجھے اس مٹی سے حسین کے لہو کی خوشبو آ رہی. حوصلے کے ساتھ بڑا رو گے بڑا ماتم کرو گے مصائب سنتے آنا. یہ کون سی جگہ ہے؟ آواز آئی عالیہ ہماری منزل آ گئی. حسین نے کہا عباس قافلہ روک پہلے پتہ کر اس جگہ کا مالک کون ہے. عباس گھوڑے کی زین پہ بیٹھے. عباس نے گھوڑا دوڑایا. کربلا کے اطراف میں ایک قبیلہ آباد تھا. بنی اسد ان کا نام تھا. عباس اس قبیلے میں داخل ہوئے. قبیلے کے مردوں نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا رستہ دیا. عباس نے کہا تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے اپنے سردار کو بلایا. 100 کے لگ بھگ اس کی عمر, کمر جھکی ہوئی, ابرو گرے ہوئے, سفید داڑھی. عباس کو آتے دیکھا. کہنے کا کون ہے تو؟ عباس کی آواز آئی مسافر ہوں. کیوں آیا ہے؟ عباس دیکھ کہتے تجھ سے میرا سردار ملنا چاہتا ہے. ہائے کی آواز امام بارگاہ میں آئے گی. جب عباس نے کہا نا تجھ سے میرا سردار ملنا چاہتا ہے, قبیلہ بنی اسد کا بزرگ رو کے کہتا تیرا بھی کوئی سردار ہے؟ ہائے غازی تیری شکل بتاتی ہے تو خود سردار ہے, تیرا چہرہ بتاتا ہے تو خود کوئی نواب ہے, تیرا بھی کوئی سردار ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. سخی عباس کی آواز آئی ہاں میرا بھی سردار. کون؟ فرمایا مسافر ہے. کیوں ملنا چاہتا ہے؟ فرمایا کوئی خاص غرض. بلائیے. سخی عباس آئے. مولا قبیلہ بنی اسد بزرگ مل گیا, وہ آپ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے. حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے. دائیں عباس, بائیں اکبر, پیچھے قاسم, اونو محمد. حسین قبیلہ بنی اسد میں داخل ہوئے. بنی اسد کی عورتیں چھتوں پہ آ گئیں. بنی اسد کے مردوں نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا. قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے کرسیاں لگائیں. حسین کرسی پہ بیٹھے. قبیلہ بنی اسد کے بزرگ کو لایا گیا. کمر پہ اس کا ہاتھ تھا. اس نے ابرووں کو اٹھا کے حسین کو دیکھا. اس نے اپنا ہاتھ کمر سے اٹھا کے حسین کے پاؤں پہ رکھا. رکھتا نبی ہے یا نبی کا بیٹا؟ ہائے کہہ لو جو رونے کے لیے نبی ہے یا کسی نبی کا بیٹا ہے. آواز آئی کیسے پہچانا؟ فرمایا تیرے چہرے کا نور بتاتا ہے.
تو کسی نبی کی نسل سے کیوں آیا ہے؟ حسین فرماتے غرض لے آئی ہے، کام کیا چاہتا ہے؟ حسین کہتے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جگہ کن کی ملکیت ہے؟ کہنے لگا آباء و اجداد سے ہمارے پاس ہے۔ حسین نے کہا خریدنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کیا کرے گا؟ حسین کہتے اپنا گھر بناؤں گا، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ جب کہا نا میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، قبیلہ بنی اسد کا بزرگ کہتا ہے رہنا چاہتا ہے تیری مرضی ہے، تو خریدنا چاہتا ہے تیری منشا ہے، لیکن میں بنی اسد کا بزرگ ہوں، غلط مشورہ میں نہیں دوں گا۔ میں تجھے کہوں گا یہاں نہ گھر بنانا، یہ جنگل رہنے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے یہاں پہ نبیوں نے اپنی ٹھوکریں کھائی ہے، یہاں پہ نبیوں کے بدن سے خون نکلا ہے، یہ جگہ کبھی کسی نبی یا نبی کی اولاد کبھی راس نہیں آئی۔ ہم تو کبھی اس جنگل میں گئے ہی نہیں ہیں، نہ یہاں زمین ہوتی ہے نہ یہاں کاشت ہوتی ہے، ہم تو کبھی اس جنگل میں گئے ہی نہیں۔ حسین روک دے کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگا ہمیں ڈر لگتا ہے۔ حسین روک دے کس بات میں ڈر لگتا ہے؟ روک کے کہنے لگا ڈر کس بات کا ہے؟ تجھے بولنا ہے تو کھل کے بتا دیتا ہوں، ہمیں اس جنگل میں جانے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی، آدھی آدھی رات کو کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، رو رو کے کہتی ہائے او میرا غریب بیٹا، ہائے او میرا غریب بیٹا، ہائے او میرا غریب بیٹا۔ ہم نے کبھی دیکھا ہے کبھی اس ٹیلے پہ رو رہی ہوتی ہے، کبھی اس ٹیلے پہ رو رہی ہوتی ہے۔ حسین تڑپ کے کہتے میں اس کا بیٹا ہوں، بیٹے کا نام آنا تھا، بنی اسد کے بزرگ نے پگڑی اتاری، رو کے لگا تو زہرا کا بیٹا ہے۔ تو زہرا کا بیٹا ہے۔ آواز آئی ہاں میں زہرا کا بیٹا، رسول کا بیٹا، علی کا بیٹا۔ کیوں آ گیا جنگل میں؟ مولا واپس جا، مولا واپس وطن چلے جا، یہ جگہ تیرے رہنے کے قابل نہیں، جب بندے ماتم کر سکو ماتم کرنا۔ روکے لگا واپس چلے جا اپنے وطن، تیری بہنیں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ حسین روکے دا آنکھیں بند کر، اکیلا نہیں آیا، علی کی بیٹیاں ساتھ آئی ہے، اور میں 6 مہینے کا بیٹا۔ تڑپ گیا بنی اسد کا بزرگ۔ پردے دار ساتھ ہیں؟ ہاں میری پردے دار ساتھ۔ مولا کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ فرمائے سے جنت کا ٹکڑا بناؤں، یہاں نبیوں کی زیارت گاہ بنے گی، مجھے یہ مقام چاہیے۔ کتنا؟ مولا نے فرمایا 12 مربع میل زمین فرات کے کنارے سے مجھے دے۔ اسے کہا دیتا ہوں۔ میں پھر نوجوانوں کے ماتم کے لیے 12 مربع میل دریا حسین کا خریدا ہوا تھا، میں پھر تمہارے ماتم کے لیے 12 مربع میل دریا حسین کا خریدا ہوا۔ اس خریدے ہوئے دریا کے کنارے پہ کہہ رہا کوئی میرے اصغر کو پانی پلاؤ، ماتم کر جو امیر نے بن کے بیٹھا۔ خریدے ہوئے دریا کے کنارے پہ حسین بیٹے کے لیے پانی مانگتے رہے۔ حسین کی آواز آئی مجھے جگہ بیچ۔ کہنے لگا حسین ابن علی، کیا خرید کیا فروخت، مہمان بن گیا نبی کا بیٹا، اس سے بڑی قسمت کوئی نہیں۔ مولا نے فرمایا نہیں، میں جگہ غصب نہیں کروں گا، میں خریدوں گا۔ سودا 60,000 دینار میں طے پایا۔ حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے عالیہ کے محمل کے قریب۔ آواز آئی تیرے مشورے کے بغیر نہ مدینہ چھوڑا نہ مکہ، تیرے مشورے کے بغیر یہاں بھی نہیں اتروں گا۔ جگہ کا نام غازریہ بھی ہے، نینوا بھی ہے، دشت کرب و بلا بھی ہے۔ جگہ میں نے خرید لی ہے، 60,000 دینار مانگ رہا ہے، بتا خریدوں؟ عالیہ روکے دے روکو حسین، فضا میرا سامان نکال۔ تبرکات والا صندوق کھولا، 30,000 دینار عبداللہ سے لیے ہوئے نکالے، روکا دیے 30,000 تیرے 30,000 میرے۔ حسین کی آواز آئی زینب میں خریدنے جو لگاؤں، فرمایا نہ میں شریکت الحسین ہوں، میرا کربلا میں حصہ ہونا چاہیے، قیامت تک لوگ کہیں یہ بہن اور بھائی نے مل کے خریدی تھی، 30,000 تو دے 30,000 میں دیتی ہوں، اب جو بندہ ماتم کر سکے وہ ماتم کرنا۔ رو کے کہتی حسین 60,000 میں سودا کر، نہ سجاد کے نام کر نہ میرے اون کے نام کر، ایسے کر اکبر تیرا بھی بیٹا ہے، اکبر میرا بھی بیٹا ہے،
کربلا کی جگیر اکبر کے نام لکھ دیتے ہیں. جو بندہ ماتم نہیں کر سکا رکھ میرے سر پہ قرآن. کربلا کی جگیر حسین کے اکبر کے نام تھی. شام غریبہ سکینہ رو کے کہہ رہی تھی بابا مجھے اکبر کی جگیر میں تیرا قاتل تماشے ماں. حوصلہ 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 حوصلہ. جو قریب بیٹھے پکڑو, جو قریب بیٹھے بٹھاؤ. حوصلہ حوصلہ حوصلے کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ. مارنا مقصد نہیں, رلانا مقصد ہے. 60,000 دینار میں کربلا کی زمین کا سودا طے پایا. حسین قبیلہ بنی اسد میں آئے. حسین نے کہا 60,000 دینار تمہارا, 12 مربع میل فرات کا کنارہ میرا. حسین نے کہا نام کر دی میں نے اپنے بیٹے علی اکبر کے. علی اکبر کے نام لکھنے کے بعد حسین رو پڑے. بنی اسد کا بزرگ دیکھ کے کہتا ہے حسین اب کیوں روئے؟ حسین کی آواز آئی ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں, خرید میں نے لی ہے, ہو گئی میرے اکبر کے نام, میں تمہارے آبا کرتا ہوں, تم یہاں اپنی نوکری کرنا, مجاوری کرنا, مزارے بن کے رہنا, قیامت تک تم سے کوئی حساب نہیں پوچھے گا کہ تم نے اس زمین کا حساب کیا دینا ہے. دیکھے کہنے لگا اگر بیٹے کے نام لی ہے تو پھر ہمیں مزارے کیوں بنا رہا ہے؟ آواز آئی یہاں قیامت تک کے لیے نوکری کرنا, میں تم سے حساب نہیں مانگوں گا, لیکن صرف میری ایک شرط ہے, یہاں جب میرے مہمان آئے انہیں کھانا کھلانا, انہیں پانی پلانا, انہیں کوئی تکلیف نہ دینا, مجھے سر پہ قرآن رکھو. آج بھی کربلا چلے جاؤ 10 محرم کو بنی اسد کے بچے گلیوں میں کھجورے اور پانی لے کے حسین کے ظاہروں کو روک روک کے کہتے ہیں پانی پی لو, ہم نے حسین سے وعدہ کیا تھا ہم تیرے مہمانوں کی خدمت کریں گے, ہم تیرے نوکروں کی خدمت کریں. ہائے حسین تیری کریمی, ہائے حسین تیری کریمی. میرے کریم مولا کی آواز آئی, میرے ظاہر کو تکلیف نہ ہو. حسین وعدہ. حسین ابن علی رو کے کہتے ہیں اچھا قبیلہ بنی اسد کا بزرگ, پورا قبیلہ بیٹھا تھا, عورتیں مرد بچے. حسین کرسی پہ. حسین کی آواز آئی میں حکمن کہتا ہوں آج ہے 2 محرم, 8 دن تمہارے قبیلے کا کوئی فرد ادھر نہ جائے. بنی اسد کا بزرگ دیکھ کے کہتا مولا تو ہمارا مہمان ہے, ہم کیوں نہیں آئے؟ پر میں نے تم نے اپنے گھروں میں رہنا ہے, وہاں فوجیں اتریں گی, میں نہیں چاہتا تمہارے گھروں میں تمہاری بیٹی میں حسین نہیں چاہتا کوئی فوج کا سپاہی کسی تمہارے گھر میں چلا جائے. آؤ حسین سے پوچھو مولا تو نے بنی اسد کی بیٹیوں کا اتنا خیال کیا؟ شام غریبہ شمر گھوڑے میں بیٹھ کے زینب کے خیمے میں آ کے کہہ رہا تھا ان میں علی کی بیٹی کا. ہائے حسین, ہائے حسین. حسین کی آواز آئی 8 دن کوئی نہ جانا. حسین کی 3 وصیتیں سنو بنی اسد کی, میں سلام کرنے لگا. حسین کی آواز آئی 8 دن کوئی نہ جانا. یہ کہنے کے بعد حسین کی آواز آئی بنی اسد کے بزرگوں آج ہے 2 محرم, ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی 3 کو نکلے, کوئی 4 کو باہر آئے, کوئی 6 کو آئے. میں تمہارا مہمان ہوں, تمہاری 7 والی جگیر کا مالک ہوں. میں حکمن کہہ رہا ہوں 10 محرم کا سورج طلوع ہونے سے لے کے 11 محرم کی صبح تک تمہارا کوئی مرد گھر کا دروازہ نہیں کھولے گا, تمہارا کوئی 4 سال کا بچہ بھی گھر سے باہر نہیں آئے گا. بنی اسد کا بزرگ دیکھا تھا حسین اتنی شرطیں کیوں لگا رہا ہے. حسین کہا خصوصاً 10 محرم کی شام تمہاری کوئی عورت بھی اس طرف نہ دیکھے. ہو سکتا ہے کسی شریف کی چادر اتری ہو سکتا ہے کسی کی بیٹی اکیلی بیٹھی ہو, ایسے نہ ہو تمہاری نظر پڑ جائے میری ماں شام تک
ادھر چہرہ نہ کرنا. آخری وصیت سنو حسین کی, آخری وصیت اور ماتم اور اسی پہ سلام. حسین روئے. حسین نے رو کے کہا اچھا بنی اسد کے بزرگوں مجھے بتاؤ کبھی اس جنگل سے گزرے ہو؟ کہنے لگے نہیں حسین کبھی نہیں گزرے. حسین کی آواز ہے اچھا قبیلہ بنی اسد کی عورتوں امام امت کا باپ ہوتا ہے, میں باپ ہو کے پوچھا کبھی تم گئی ہو؟ بنی اسد کی عورتیں کہتی مولا کبھی کبھی فرات سے پانی لینے جاتی ہے. حسین کی آواز ہے بنی اسد کے بچوں کبھی تم گئے ہو؟ کہتے نہ ہمیں باپ جانے دیتا ہے نہ ماں جانے دیتی ہے, لیکن کبھی کبھی ہم کھیلنے کے بہانے اس جنگل میں چلے جاتے ہیں. حسین رو کہتا کیا کھیلتے ہو؟ کہتے ادھر سے ریت اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں, ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں. آپ بندے جس نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے. حسین کی آواز آئی. حسین کرسی سے اترے زمین میں بیٹھے. حسین نے بچوں کو قریب بلایا اپنے سینے سے لگایا, فرمایا ہو سکتا ہے 10 محرم کی شام تمہارے باپ ڈر کی وجہ سے نہ جائے, تمہاری مائیں خوف کی وجہ سے نہ جائے. حسین کہتے میں منت کر کے جا رہا ہوں 10 محرم کی شام تم کھیلنے کے بہانے اس ریگستان میں آ جانا, ریت اٹھا کے رکھتے جانا, تمہاری کھیل ہو جائے گی, میرے بچے دفن ہو جائیں گے, میرے بیٹوں کی قبریں بن جائیں گی, اوے ہمارے لاشیں دفنانا, اوے ہم لامار